ناظرین، اسلام کی آمد سے پہلے عرب پینسولا کے لوگ تین حصوں میں تقسیم تھے۔ پہلے حصے کو حضری کہتے تھے، جو کہ کچھ امیر طبقہ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ یہ یمن اور بحیرہ کلزم کے ساتھ ساتھ علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ یہ لوگ زراعت سے وابستہ تھے اور کچھ لوگ تجارت کرتے تھے۔ یہ لوگ کافی خوشحال تصور کیے جاتے تھے۔ حضری کے بعد دوسرے قسم کے لوگ جو عرب پینسولا میں پائے جاتے تھے ان کو بدوی کہتے تھے، یعنی عربی بدو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا عرب میں کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہاں پر جہاں ان کو کہیں کوئی ہریالی نظر آتی، یہ اپنی گائے، اونٹ، بھینس، بکریاں لے کر وہیں چلے جاتے۔ خاص طور پر سمندر کے کنارے اور نخلستان کے علاقوں میں یہ لوگ رہائش پذیر ہوتے تھے، اور بیسیکلی یہ ایک جپسی فیملی تھی۔ کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کسی ایک جگہ پر یہ مستقل رہائش پذیر نہیں تھے۔ ان کا روزگار جو تھا وہ زیادہ تر غلہ بانی تھا، یعنی یہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، انہی کا گوشت کھاتے تھے، انہی کا دودھ پیتے تھے، انہی کی کھال سے یہ اپنا جسم ڈھانپتے تھے، اور ان میں کوئی کسی قسم کا کلچر، ٹریڈیشنز، شعر و شاعری نہیں تھی۔ بیسیکلی یہ نہایت ہی جاہل قسم کے لوگ کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ عرب پینسولا میں تیسری قسم کے لوگوں کو غلام کہا جاتا تھا۔ یہ غلام نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کسی جنگ میں ایک فریق جب جنگ ہار جاتا تو جو فریق جنگ جیتتا تھا، ہارے ہوئے لوگوں کو وہ اپنے غلام بنا لیتا تھا، اور یہ غلام پھر نسل در نسل چلتے رہتے تھے، اور یہ قبیلے اپنے غلاموں کو بیچ بھی دیتے تھے، اور یہ غلاموں پر بڑا ظلم و ستم بھی کرتے تھے، غلاموں کو بے وجہ قتل بھی کر دیتے تھے۔ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک عربی لوگ اپنے غلاموں سے کیا کرتے تھے۔ غلاموں کے علاوہ لونڈیاں بھی ہوتی تھیں، اور اسی طرح غلاموں کی طرح لونڈیاں بھی نسل در نسل چلتی تھیں۔ ایک نسل کے بعد لونڈی دوسری نسل پہ شفٹ ہو جاتی، اور اگر کسی خاندان کے پاس لونڈیاں زیادہ ہو جاتی تو یہ لونڈیاں کسی دوسرے خاندان میں فروخت کرتے۔ تو یہ بیسیکلی عرب میں تین قسم کے لوگ تھے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں کون کون سے مذہب تھے جو عرب میں رائج تھے، کون کون سے مذہب تھے جن کے یہ عربی، حضری، بدوی اور غلام لوگ پوجا کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ کر مختلف قسم کے مذہب کو اختیار کر لیا۔ وہ صنم پرستی، ٹونے، ٹوٹکے، تویز، گنڈے، ان سب چیزوں پر بلیو کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو پہلا مذہب جو عرب میں زیادہ رائج تھا وہ تھا صنم پرستی۔ صنم پرستی کا مطلب ہے کہ بت پرستی۔ عرب مکہ میں 307 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی ہر دن کا ایک بت مقرر تھا۔ عربی ہر روز ایک نئے بت کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح مکہ میں لات، منات اور حبل وغیرہ بت رکھے ہوئے، اور ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوتا تھا۔ لات منات کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے یہ پوجا پاٹ کرتے، سجدے کرتے، یہاں تک کہ ان کے سامنے قربانیاں بھی کرتے تھے۔ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، جن کے ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک بچڑے کی تصویر بھی بنائی ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کی مورتی بھی انہوں نے مکہ میں سجائی ہوئی تھی۔ قوم عاد بھی صنم پرستی میں بہت زیادہ مشہور تھی، اور انہوں نے عام قسم کے پتھروں سے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ یوں عرب کے موسٹلی لوگ جو تھے وہ صنم پرستی میں مبتلا تھے۔ اپنے گھروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، اور اپنی بڑی بڑی عبادت گاہوں میں بھی بت بنا کے رکھے ہوئے تھے،
انہی کی پوجا کرتے، انہی کی عبادت کرتے، انہی کے سامنے سجدے کرتے اور انہی کے نام پر قربانیاں کرتے۔ صنم پرستی کے علاوہ ایک اور مذہب تھا جس کو مجوسیت کہتے تھے۔ بیسیکلی یہ مذہب ایران اور عراق کے بارڈر کے پاس تھا۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے ایرانیوں کی طرح، کیونکہ ایران کا سب سے پاپولر مذہب جو تھا وہ زرتشت یعنی مجوسیت، آگ پرستی تھی۔ یہ لوگوں نے بھی دو خدا بنائے ہوئے تھے، ایک اچھا خدا اور ایک برے کاموں کا خدا۔ تو یہ بھی سارا سال آگ جلا کے رکھتے، آگ کی پوجا کرتے اور آگ کے سامنے اپنی منت سماجت کرتے کہ یہ آگ ہی ہمارا خدا ہے، یہی ہماری عبادت قبول کرتا ہے۔ عربوں میں ایک اور مذہب رائج تھا جس کو سائبی مذہب کہتے ہیں۔ سائبیت کا مطلب ہے کوکب پرستی یعنی ستارہ پرستی۔ یہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے، بیسیکلی یہ اپنے آپ کو ایک الہامی مذہب تصور کرتے تھے، اور یہ دن میں 7 نمازیں بھی پڑھتے تھے اور ساتھ میں ایک قمری مہینے کے روزے بھی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کو یہ لوگ بڑی تکریم، بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ ہمارا مذہب الہامی مذہب ہے، یعنی اوپر سے اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ اور ان کے بارے میں علامہ ابن خلدون نے بھی کہا ہے کہ ان باتوں سے اگر ہم دیکھا جائے تو اس میں تھوڑا سا شک ہمیں نظر آتی ہے کہ شاید یہ الہامی مذہب ہی تھا۔ صحابیت کے علاوہ ایک اور مذہب جس کو کہنت کہتے ہیں یعنی کہن، عربوں میں یہ عرب کے جاہل معاشرے میں کہن بڑے عام تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آنے والے زمانے اور گزرے ہوئے زمانے کے متعلق پیشین گوئیاں کرتے تھے۔ جو بندہ گزرے ہوئے زمانے کے متعلق عربوں کو بات بتاتا اسے وہ کاہن کہتے، اور جو آنے والے زمانے کے متعلق کوئی بات بتاتا اسے عراف کہتے تھے۔ کچھ لوگ کئیوں کو ناظر بھی کہتے تھے۔ ناظر کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ پانی کے پاس شیشہ رکھ کر لوگوں کو فیوچر کے متعلق بتاتے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، آپ کی قسمت کیسی ہے، آپ کی چیز کہاں گم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جانوروں کی ہڈیوں پر جادو ٹونا بھی کرتے تھے۔ الو کو اور کوے کو یہ منحوس سمجھتے تھے۔ جہاں پر الو کی آواز سن لیتے تو یہ تصور کرتے یہ نحوست کی علامت ہے۔ یہ جادو ٹونے پر بڑا یقین رکھتے تھے۔ عرب میں کچھ لوگ دہریے بھی تھے، یعنی سیکولرزم کے بھی حامی تھے۔ نہ وہ توحید پرست تھے، نہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ وہ آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا یہی یقین تھا کہ جو کچھ ہے اس دنیا میں ہے، جو کچھ ہم کھا پی لیں گے وہی سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں صدی میں عرب میں یہودیت نے بھی اپنے قدم جمائے۔ بخت نصر کے بعد کچھ لوگ یروشلم سے نکل کر عربوں میں انہوں نے اپنے قدم جمائے، اور عربوں میں آنے کے بعد انہوں نے یہودیوں نے اپنے آپ کو عربوں سے سپیریئر نسل تسلیم کروانا شروع کر دی۔ عربوں کو وہ جاہل کہتے اور خود کو وہ پڑھے لکھے کہتے تھے، اور یہ بھی تصور کرتے تھے کہ ہم چونکہ ان سے سپیریئر ہیں، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دی، لہٰذا ہمیں کسی قسم کا کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 صدی میں عرب میں عیسائیت نے بھی اپنے قدم جمائے۔ یہاں پر لوگ عیسائیت میں بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے سینٹ پال کو زیادہ ترجیح دینے لگے۔ اس کے علاوہ عرب کے ساتھ حبشہ کا علاقہ جو لگتا تھا وہ بھی ایک عیسائی ریاست تھی، اس کے بھی اثر رسوخ عربوں پر کافی پڑے، تو کافی عربی قبائل جو تھے وہ انہوں نے عیسائیزم کو بھی قبول کر لیا۔ ان تمام مذاہب کے باوجود عربوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو توحید پرست بھی تھے، یعنی وہ یہ بات نہیں مانتے تھے، نہ وہ چاند کی پوجا کرتے، نہ سورج کی، نہ آگ کی، نہ کسی بتوں کی، بلکہ اسلام سے پہلے ہی ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی
ایک ایسی ذات ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن ان کا ذہن جو تھا وہ توحید کی طرف مائل تھا، ان کو توحید پرست کہتے تھے۔ اب ہم عربوں کی معاشرتی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، یعنی پہلے ہم نے مذہبی زندگی ڈسکس کیا، اب ہم عربوں کی معاشرتی زندگی کہتے ہیں کہ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی برائی ہو جو عربوں میں نہ پائی جاتی تھی۔ شراب اتنی پیتے تھے کہ ہر گھر جو تھا وہ ایک شراب خانہ ہی نظر آتا تھا، اور اتنا زیادہ جوا کھیلتے تھے، جگہ جگہ جوئے کے اڈے تھے، اور بعض عربی تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم جوا اس لیے کھیلتے ہیں کہ جوئے سے ہم جو پیسہ کماتے ہیں اس پیسے سے ہم غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں سے زیادتی کرنا، ایک سے زائد شادی کرنا، دو بہنوں سے ایٹ اے ٹائم شادی کرنا ان کے ہاں عام رواج تھا، بلکہ بعض قبیلوں میں تو ماں کے ساتھ بھی جب باپ فوت ہو جاتا تو بعض شادی رچائی جاتی تھی۔ عورت کے ایک ایک اعضاء پر اتنی نمائش کرتے کہ پورے 100 شعر ایک ایک اعضاء پر لکھ دیتے تھے۔ لونڈیوں کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کرتے تھے کہ لونڈیوں کو بازاروں میں بیچ دیتے تھے، اور لونڈیوں کے ساتھ کلیکٹیولی ریپ بھی کرتے تھے، اور محفلوں میں ان کو اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کو پیش بھی کیا جاتا۔ غلاموں کے ساتھ بھی یہی سلوک تھا۔ اس کے علاوہ انسان تو الگ چیز ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اتنا بھیانک سلوک کرتے تھے کہ کھڑے جانوروں کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر پکا کر کھا لیتے تھے، جمے ہوئے خون کو تلواروں سے کاٹ کر کھا لیتے تھے، اور جانوروں کی آنکھوں کا نشانہ لیتے تھے اور اس پر اپنا نشانہ باندھتے تھے۔ خاص طور پر عربوں میں جو جانور گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ تھے ان کے ساتھ انتہا سے زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے، اور جوا اتنا کھیلتے تھے کہ بعض دفعہ جوئے میں اپنی عورتیں بھی ہار جاتے تھے۔ اور ان سب باتوں کے باوجود جب یہ سب باتیں پیک پر پہنچ چکیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سدھارنے کے لیے کائنات میں ایک ایسے پیغمبر بھیجے جو نہ صرف عربوں کے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے، بلکہ کائنات کے آخری دن یعنی قیامت تک کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آئے اور انہوں نے پھر عربوں کی مذہبی، معاشرتی، سیاسی، معاشی تمام حالت کو چینج کر دیا۔ وہ عرب جو بدو تھے، جو ظالم تھے، وہ ایک مہذب عرب بن گئے۔ وہ عرب جن پر کبھی پرشین اور کبھی رومن حکومتیں کرتے تھے، وہ عرب مکہ اور مدینہ سے نکلے، انہوں نے پھر پرشین کو، رومن کو، سینٹرل ایشیا کو، یورپ کو فتح کیا اور پوری دنیا پر مہذب بن کر حکومت کی، اور دنیا کو ایک نیا نظام حکومت دیا۔ یہ ہمارے آخری پیغمبر کی وجہ سے ہی۔ خدا حافظ۔